کل میں گیا صدر مجھے کمپیوٹر خریدنا تھا تو میں کہ چھپڑ میں دکان میں جا کے بیٹھ گیا تو ایک صاحب آئے اور بار بار طنز کر رہے ہیں نا کہ وہ جو ٹی ایل پی کے صدر تھے نا خادم حسین, ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید, مجھے بتا رہے ہیں ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید لی ہے. مجھے کہہ رہے ہیں طنز کس پہ ہو رہا ہے میرے. میں سمجھ گیا کہ یہ ٹی ایل پی کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بھی لے لی ہے. اچھا یہ گاڑی میری ہے بھی نہیں معذرت کے ساتھ, یہ بینک کی گاڑی ہے, ہمیں تو رینٹ پہ ملی ہوئی ہے نا. کہنے لگے کہ ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے کا نام کیا ہے جو بھی سعد رضوی صاحب, کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہیں مولانا سعد رضوی صاحب آپ ویگو میں گھومیں ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے. یعنی طنز کیا نا کہ یار تم مولوی لوگ ویگو میں گھوم رہے ہو. اور کہنے لگے کہ وہ ان کے سعد رضوی صاحب نے پیچھے گارڈ بھی رکھے ہوئے ویگو میں اور بڑی ٹھاٹ باٹ اور بڑے عشق رسول میں بڑے ٹھاٹ باٹ. تو اصل میں سعد رضوی صاحب کا لیبل لگا کے سمجھا کس کو رہے تھے اور اپنی غربت بیچارے بتا رہے تھے کہ ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے. مفتی صاحب آپ کس پہ گھومیں گارڈوں کے ساتھ. میں نے ان کو جواب نہیں دیا لیکن میں نے کہا میں جواب ریکارڈ ضرور کرواؤں گا کیونکہ یہ اعتراضات بہت سارے لوگوں کو علماء پہ ہوتے رہتے ہیں. دیکھو اگر کوئی حلال پیسوں سے ریوو میں ویگو میں ہیلی کاپٹر میں جہاز میں لینڈ کروزر میں حلال پیسوں سے گھوم رہا ہے نا, کوئی حرام ثابت نہیں ہے اس کے اوپر, تو گھومنے دو اس کو. ہمارے نبی آخری نبی تھے تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ کل کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن یہ کوئی صرف اتنی بات حق کا معیار نہیں ہے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, کیسی ٹھاٹھ والی زندگی تھی ان کی. اور صرف ٹھاٹ باٹ نہیں تھے, وہ اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرتے تھے. ملکہ سبا کے بارے میں ہدہد نے بتایا کہ ملکہ سبا کا بہت بڑا تخت ہے اور ملکہ سبا نے جب بڑے بڑے مہنگے گفٹ بھیجے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس, سلیمان علیہ السلام نے ان گفٹوں کو جو اربوں خربوں روپے کے تھے ایسا جملہ کہا کہ میری نظر میں ان گفٹوں کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, ذرا چکر لگا کبھی ہمارے کنٹری, میرے محل میں جو سونے اور چاندی اور جو ہیرے جواہرات ہیں نا اور میرا تخت ہے, پتہ چلے گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تیرے ان وسائل سے کروڑا گنا بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, اور تو اپنے گفٹ پہ جو اترا رہی ہے نا, یہ جو چل رہا ہے کہ میں نے اتنے اور آپ کا یہ بھرم میں لینے کی کوشش کی ملکہ سبا نے, بھرم میں لینے کی کوشش کی نا, جب میں اتنے مہنگے مہنگے گفٹ بھیجوں گی سلیمان علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ تو بڑی پاورفل ریاست ہے, بھائی ان کی معاشی لحاظ سے بڑے مضبوط ہیں یہ لوگ, بڑی ارب پتی عورت ہے یہ. سلیمان علیہ السلام نے وہ گفٹ سارے واپس کیے, چل ایسے کر کے نا. تو اب آپ بتاؤ بظاہر تو یہ شو بازی لگ رہی ہے نا, لیکن یہ اللہ کے لیے شو بازی تھی. تو وہ مجھے نا ٹی ایل پی کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ویگو, لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو تبصرہ فوراً نہ کر دیا کرو, یہ بدگمانی ہے. مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں کہ جب ایک آدمی مشہور ہو, چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, جب مشہور ہوگا تو جان کو خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. پاکستان میں جان آپ کی غیر محفوظ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں, مشہور ہیں. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ جو دونوں پاؤں سے معذور تھے, کبھی کوئی فرقہ وارانہ بیان ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا. انتہائی پازیٹیو وے میں قرآن کی خدمت کر رہے تھے, بہت میٹھا لہجہ تھا ان پر. تو لوگوں کو یہ اعتراض تھے کہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے, یہ اتنے میٹھے بیانات ان کے ہوا کرتے تھے. ان کو شہید کر دیا. کیوں؟ فیمس ہو رہے تھے, وہ مشہور ہو رہے تھے. درس قرآن .com پہ ان کا ایک نام بن گیا تھا, پوری دنیا میں ان کے درس قرآن سنے جا رہے تھے. بہت علماء نے ان کو سمجھایا آپ گارڈ رکھیں, آپ حفاظت کا انتظام کریں. لیکن ہمارے یہاں توکل کا ایک ایسا مفہوم پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے.